السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، کچھ دن سے سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا ہے، جس میں مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ زرافہ جو ہے اس کو حلال ثابت کیا ہے مرزا صاحب نے، اور اس بات کو لے کر مرزا صاحب کے فالوورز نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے۔ مرزا صاحب کے اس دعوے پر بریلوی مکتبہ فکر کے ایک مفتی صاحب، مفتی راشد محمود صاحب نے ایک جوابی کلپ ریکارڈ کروایا۔ اس کلپ کے منظر عام پر آنے کے بعد مرزا جہلمی کے فالوورز جو ہیں انہوں نے اس طوفان بدتمیزی کو مزید ہوا دی۔ مرزا صاحب نے اپنے اس دعوے پر کہ زرافہ انہوں نے حلال قرار دیا ہے جو دلائل دیے ہیں، ہم آج ان دلائل کی روشنی میں مرزا صاحب کے اس دعوے کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کیا واقعی مرزا صاحب نے زرافے کو حلال قرار دیا ہے، یا جن دلائل کی بنیاد پر مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ان دو دلیلوں کی بنیاد پر میں نے زرافہ جو ہے اس کا حلال ہونا ثابت کیا ہے، تو ان دلائل کی روشنی میں کیا مرزا صاحب اپنی بات میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اور مرزا صاحب اپنے ان دعووں کی روشنی میں کس حد تک اپنی بات میں وزن رکھتے ہیں۔ تو پہلے آپ مرزا صاحب کا وہ دعویٰ سنیے اور مرزا صاحب کے وہ دلائل جانیے جن کی بنیاد پر مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ زرافہ جو ہے وہ میں نے حلال قرار دیا ہے یا میں نے اس کو حلال ثابت کیا ہے۔ تو سنیے مرزا صاحب کی دلیل۔ زرافہ بھی بہیمت الانام میں آتا ہے، اس کا بھی کھر کٹا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی مویشیوں میں آتا ہے۔ زرافہ حلال ہے، یہ میرے سے پہلے اگر امام حنیفہ، امام شافعی، امام بن حنبل، امام مالک نے کہیں بتایا۔ جی سامعین محترم، آپ نے مرزا صاحب کی دلیل سنی۔ مرزا صاحب اپنے ویڈیو بیان میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے دو دلیلوں کی بنیاد پر حلال ہونا زرافے کا ثابت کیا ہے۔ پہلی دلیل جو ہے وہ مرزا صاحب کی یہ ہے کہ زرافہ جو ہے وہ بہیمت الانام میں شامل ہے، اور دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ زرافے کا کھر جو ہے، یعنی جو اس کا پاؤں ہے، وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، اور کٹا ہوا کھر رکھنے والا جانور حلال ہوتا ہے۔ یعنی مرزا صاحب کے دلائل جو ہیں وہ دو چیزوں پر مبنی ہیں، ایک بہیمت الانام اور دوسرا کھر کا کٹا ہوا ہونا۔ مرزا صاحب کے فالوورز کے مطابق مرزا صاحب کی یہ دلیل اور مرزا صاحب کی یہ ویڈیو جس میں انہوں نے زرافے کو حلال ثابت کیا ہے، یہ تقریباً 2018 میں ریکارڈ کی گئی اور 2018 میں منظر عام پر آئی ہے۔ اب اس کے بعد 2020 میں مرزا صاحب نے بہیمت الانام میں جن جانوروں کو شامل کیا ہے اور بہیمت الانام کے جانوروں کی جو اقسام بتائی ہیں، آئیے پہلے ہم وہ آپ کو سنواتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بقول بہیمت الانام میں کون کون سے جانور شامل ہیں۔ چونکہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ زرافہ بہیمت الانام میں شامل ہے، اس لیے میں نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ تو آئیے سنیے مرزا صاحب کے بقول بہیمت الانام میں کون کون سے جانور شامل ہیں۔ ہم نے مرزا صاحب کی ویڈیو جہاں سے لی ہے اس کا ٹاپک اور اس کی ڈیٹ جو ہے وہ بھی اس ویڈیو میں پیسٹ کر دی ہے، تاکہ کسی کو یہ شک نہ رہے اور حوالہ ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیدا نہ ہو۔ تو سنیے مرزا صاحب کے بقول بہیمت الانام میں کون کون سے جانور شامل ہیں۔ 4 قسم کی اسپیشیز ہیں جی جس کے اوپر اتفاق ہے، جو سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے جوڑوں کی فارم میں، تو وہ ٹوٹل 4 جوڑے بنتے ہیں۔ سورۃ الانعام کے اندر ہے بہیمت الانعام، بے زبان مویشی۔ اس میں کہا گیا کہ بھیڑ اور بکری اور گائے اور اونٹ، یہ 4 ہے۔ باقی وہ جو مینڈا ہے وہ بھیڑ والی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ یہ 4 جوڑے بن کے 8 جی تو سامعین، آپ نے مرزا صاحب کا کلپ سنا جس میں مرزا صاحب خود فرما رہے ہیں کہ بہیمت الانام میں کون کون سے جانور شامل ہیں، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے وغیرہ۔
ان کے جوڑے بنا کر کل 8 جانور یعنی نر اور مادہ شامل کر کے 8 جوڑے مرزا صاحب نے بنائے ہیں، یعنی 8 جانور بتائے ہیں۔ اب ان 8 جانوروں میں مرزا صاحب نے بہیمۃ الانعام میں کہیں بھی زرافے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ مرزا صاحب کا 2020 کا موقف ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب کا کوئی فالوور کہے کہ جی یہ تو مرزا صاحب نے قربانی کے جانور بتائے ہیں، یہاں پر زرافے کی نفی تو کہیں بھی مرزا صاحب نے نہیں کی کہ وہ بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں ہے، تو کس طرح مرزا صاحب کی بات کا یہ رد ہو سکتا ہے؟ تو ہم مرزا صاحب کے فالوورز کے لیے ایک اور تحفہ پیش کرتے ہیں جس میں مرزا صاحب اپنی زبان سے خود کہہ رہے ہیں کہ زرافہ جو ہے وہ بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں ہے، اور بہیمۃ الانعام والے جانور جو ہیں ان کی تشریح اور ان کا اصل مفہوم کیا بنتا ہے یہ بھی مرزا صاحب کی زبانی سن لیجئے۔ پھر آخر میں ہم مرزا صاحب کی دوسری دلیل جو ہے یعنی کھر کا کٹا ہوا جانور جو ہے وہ بھی حلال جانوروں میں شامل ہوتا ہے، تو ہم اس کی بھی دلیل کا جواب آپ کو اس کے بعد مرزا صاحب کی ویڈیو کے بعد دیتے ہیں۔ زرافہ کیا ہے ویسے؟ زرافہ بھی سبزی خور ہے، حلال ہے، لیکن اگر کوئی کہہ دیا اگر اونٹ اور زرافہ ملتے جلتے ہیں تو ان اونٹ کی کیٹیگری میں نہ، زرافہ پالتو نہیں ہے، وہ جنگلی جانور ہے۔ تو بہیمۃ الانعام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بے زبان پالے ہوئے مویشی جس سے آپ کی گزر بسر ہوتی ہے۔ یہ ایگزیکٹ جو بہیمۃ الانعام ٹرم ہے نا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کیٹیگری میں نہ ہرن آتی ہے نہ زرافہ آتا ہے۔ جی سامعین محترم، میں امید کرتا ہوں کہ مرزا کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کافی حد تک بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ 2018 میں مرزا صاحب کے بقول زرافہ جو ہے وہ بہیمۃ الانعام میں شامل تھا، اور یہی دلیل تھی مرزا صاحب کی سب سے پہلی جو انہوں نے زرافے کو حلال ثابت کرنے کے لیے پیش کی تھی۔ اور 2020 کے اندر مرزا صاحب نے اسی زرافے کو بہیمۃ الانعام میں سے نکال دیا، اور بہیمۃ الانعام کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق کن جانوروں پر ہوتا ہے وہ بھی مرزا صاحب نے خود ہی واضح کر دیا ہے۔ یعنی مرزا صاحب کی پہلی دلیل جو ہے وہ مرزا صاحب کے ہی بقول رد ہو چکی ہے۔ یعنی پہلی دلیل تھی بہیمۃ الانعام ہونا زرافے کا، اور 2020 میں مرزا صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ زرافہ جو ہے وہ بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں ہے، یعنی کہ اپنی بات کا رد خود ہی پیش کر دیا ہے، ہمیں کسی چیز کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب دوسری دلیل جو مرزا صاحب کی ہے کہ یعنی جو جانور جس کا کھر کٹا ہوا ہو وہ حلال جانور میں شامل ہوتا ہے، اور اسی پہ قیاس کرتے ہوئے مرزا صاحب نے زرافے کو بھی حلال جانوروں میں شامل کرنے کی بڑک لگائی ہے۔ تو یہاں پر مرزا صاحب سے ہمارا ایک الزامی سوال ہے کہ مرزا صاحب اور ان کے فالوورز ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ سور جو ہے اس کا کھر بھی کٹا ہوا ہوتا ہے، اور مرزا صاحب کی اس قیاسہ رائی کے مطابق کیا وہ سور کو بھی حلال ثابت کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ مرزا صاحب کی ایک دلیل جو بہیمۃ الانعام والی ہے وہ تو انہی کے بقول ختم ہو چکی ہے، اور دوسری دلیل جو کھر کٹے ہوئے ہونے والی ہے اس کے مطابق پھر سور کا کھر جو ہے وہ بھی تو کٹا ہوا ہوتا ہے، کیا اس کو بھی آپ حلال جانوروں میں شامل کریں گے؟ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مرزا کا فالوور یہ سوال کر دے کہ جی قرآن میں تو اس کا کھلا اعلان ہے کہ سور حرام ہے، تو یہ سوال تو آپ مرزا صاحب سے جا کر کریں کہ مرزا صاحب آپ نے اپنی دلیل دی ہے کہ جس جانور کا کھر کٹا ہوا ہو وہ حلال ہوتا ہے، تو سور کا کھر بھی تو کٹا ہوا ہے نا، زرافے کو حلال کرنے کے لیے اس کے علاوہ تو اب کوئی اور دلیل آپ کے پاس بچی نہیں ہے، کیونکہ بہیمۃ الانعام والی جو دلیل ہے وہ آپ نے خود ہی 2020 میں ریجیکٹ کر دی ہے، یعنی زرافہ بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں ہے۔ تو اب مرزا صاحب اور ان کے فالوورز کو شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے کہ جی مرزا صاحب پہلے وہ بندے ہیں جنہوں نے زرافے کو حلال ثابت کیا ہے۔ اب یہاں پہ رہی دوسری بات کہ جو آئمہ اربع ہیں انہوں نے زرافے کو حلال ثابت کیا ہے یا نہیں کیا، تو یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم دوبارہ ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم ثابت کریں گے کہ فقہائے کرام نے مرزا سے پہلے کئی سو سال پہلے زرافے کا یہ جو مسئلہ ہے اس کو دلائل کی بنیاد پہ حل کر دیا تھا، اور صرف مرزا کی طرح یہ 2 دلیلیں دے کر خود ہی اس کا رد نہیں کیا تھا، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے دلائل دے کر زرافے کی جو حلت ہے یا اس کی حرمت ہے اس کو ثابت کیا تھا۔ اب چلتے ہوئے آخر میں مرزا کے فالوورز کے لیے ہم ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں کہ مرزا صاحب کے کتابی
اور علمی ہونے پر جو ان کو بہت بڑا ناز تھا، مرزا صاحب کی مرزا صاحب کی اس جہالت کو دیکھتے ہوئے وہ خود فیصلہ کر لیں کہ مرزا صاحب کی علمی اور کتابی ہونے کی کیا حیثیت ہے۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے، مرنے سے پہلے کر لے اس بات پہ غور، مرزا کے جاہل مقلد، کتابوں کا جہاں اور ہے، مرزے کا جہاں اور۔